پہنچایا دو چیز کی پنشمنٹ ملتی ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے جناب دیکھا اس پنشمنٹ کو ملتے ہوئے۔ ایک یہ کہ ان کے رزق میں کمی ہو جاتی ہے، محنت خود کر رہے ہیں مگر برکت نہیں ہو رہی، کبھی پیسہ وکیل کھا جا رہے ہیں، تو کبھی ڈاکٹر کھا جا رہے ہیں، تو کبھی پولیس والے کھا جا رہے ہیں۔ اس انداز سے جناب والا پیسہ ختم ہو جائے گا، برکت ختم ہو جائے گی۔ دوسری عمر کوتاہ کر دی جاتی ہے، یعنی کہ شارٹ، یعنی 60 سال کی عمر ہے کہا کہ اس کو 20 سال کر دو، 20 سال کی کہا کہ اس کو 10 سال کر دو، 10 سال باقی ہے تو 5 سال کر دو، 5 باقی ہے تو 1 سال کر دو۔ خدا نہ خاصہ کہ زیادہ بدمعاشی کر دی تو کہا کہ 1 دن بھی ہے تو ابھی اٹھا لو۔ صلوات بھیجنے پر اس لیے کوشش کریں کسی عالم دین کی کبھی کوئی توہین نہ کرے، اس لیے کہ وہ نہیں پتا کتنی قربانیوں کو دے کر وہ یہاں تک جانے والا پہنچا ہے۔ اور آپ آزاد ہیں، عالم آزاد نہیں ہوتا، آپ آزاد ہیں، عالم آزاد نہیں ہوتا۔ ایک حدیث سنا دوں آپ کو، مداد العلماء افضل من دماء الشہداء، علماء کے قلم کی روشنائی شہداء کے خون سے افضل ہے۔ کہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، رسول اللہ فرما رہے ہیں مداد العلماء، مداد کہتے ہیں روشنائی کو، مداد العلماء، علماء کے قلم کی روشنائی افضل ہے، من دماء الشہداء، شہداء کے خون سے افضل ہے۔ کہاں شہداء؟ کون سے شہداء؟ یہ بھی رسول اللہ نے نہیں بولا، یعنی احد کے بھی شہداء، خندق کے بھی شہداء، بدر کے بھی شہداء، کسی جنگ کا نام نہیں لیتے ہیں، تمام جنگیں آ جائیں گی، اس کے وسیع پیمانے پر ہے۔ کیوں یا رسول اللہ ایسا کیوں بچوں کو تشریح دوں؟ اس لیے کہ شہید جو ہوتا ہے وہ اپنے حصے کا کام انجام دیتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے، مگر عالم ایک کتاب لکھتا ہے، وہ کتاب جو ہے وہ باقی رہتی ہے، اور اس کتاب کے ذریعے سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگ کشتی اہل بیت پر سوار ہو رہے ہوتے ہیں۔ اب آپ سمجھے رسول اللہ نے کس طرح اشارہ کیا؟ مداد العلماء، علماء کی قلم کی روشنائی افضل من دماء الشہداء، عالم ينتفع بعلمه افضل من 70,000 عابد، وہ عالم جس کے علم سے فائدہ اٹھایا جائے وہ افضل ہے کس سے؟ 70,000 عابد، الف کہتے ہیں 1000 کو نا، 7 یعنی 70,000 عابد۔ عابد کس کو بولتے ہیں؟ یہ عام طریقے سے جو لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ماشاءاللہ سے عبادت کر رہے ہوتے ہیں، صبح سے شام تک قرآن پڑھ رہے ہیں، نماز شب پڑھ رہے ہیں، ان کو عابد کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، عبادت گزار عابد۔ رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ 70,000 عابد ایک طرف، عالم کے علم سے جو لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ ایک طرف۔ اب وزن دیکھ رہے ہیں آپ ذرا سا، کہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ رسول اللہ فرما رہے ہیں، یہ رسول اللہ فرما رہے ہیں، جس کی بہت امپورٹنٹ ہے۔ ایک کتاب ہے شہید اول، دیکھیں اتفاق سے گفتگو جو وہ چاہتے کروا دیتے ہیں، میں گفتگو کچھ اور کرنے والا تھا، کیا جی نے پانی پلایا میں عروہ تک آ گیا۔ سلامات بھیجے بھائی محمد۔ چلیے اپنے بچوں کو کچھ علماء کے سلسلے میں ذرا گفتگو کرتے ہوئے چلوں۔ آپ نے سنا ہوگا شہید ثالث کہاں پر ہے؟ آگرہ میں۔ شہید رابع یہ کہاں ہے؟ دلی میں، پنجہ شریف میں۔ شہید اول، شہید ثانی یہ کہاں ہے؟ یہ دونوں لبنان کے ہیں۔ کیوں ان کو شہید کیا؟ چونکہ علوم آل محمد کو پھیلا رہے تھے، علوم آل محمد کے پھیلانے کے جرم میں ان کو قید کے لیے دشمنان نے بڑے بڑے قربانی دیے، یہاں تک شہید جو پہنچی ہے، یہ شہید ایسے نہیں پہنچی، جگہ بڑی بڑی قربانی علماء کی قربانی کی ہے اس نے۔ شہید اول کو قید کیا، اس کے بعد کہا کہ آپ کو کل پھانسی دے دی جائے گی کل صبح۔ تو میرے پاس علم ہے
اگر ہو سکے تو قلم و دعوت لا کے تو میں جانے کو شہید ہونے کو تیار ہوں. میں ڈرتا نہیں, وہیں کا جانے کا ڈرتا نہیں ہے, مگر میں کچھ لکھوانا چاہتا ہوں, لکھ لو. تو رسول اللہ کو جب نہیں کیا تھا قلم و دعوت, ان کی اولاد دینے والی ہے کیا؟ تو رسول اللہ کو بھی نہیں دیا تھا, اور پھر ان کو بھی نہیں. جانتے نے کیا کیا؟ انہی نے اس قید خانے میں اپنی انگلی کاٹی, اور ایک شارٹ فارم ہوتا ہے, وہ سب نہیں جانتے, جو اس کے اسپیشلسٹ ہوتے ہیں وہ جناب سمجھ جاتے ہیں, شارٹ ہینڈ اس کو ہوتے ہیں. وہ شارٹ ہینڈ سے انہوں نے خون نکالا, دبا دبا کر خون نکالا, اور دیوار کی سفید وہاں کتاب لکھنا شروع کی. اب نیچے سے کتاب لکھتے 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 کہاں تک چلے گئے؟ اوپر تک چلے گئے. آخر میں پورے بدن کا خون ختم ہو گیا. کیا لکھا انہوں نے؟ وصیت نامہ نہیں لکھا, بلکہ کتاب لکھی. اس کتاب کا نام ہے لمعہ. مولانا تشریف فرما ہے, جتنے بھی حوض علمیہ ہیں, چاہے وہ نجف میں ہو, چاہے وہ کربلا میں ہو, چاہے وہ قم میں ہو, چاہے وہ غازنین میں ہو, چاہے وہ سیریا میں ہو, جو بڑے یونیورسٹی ہیں, وہاں پر ایک کتاب ہے جس کا نام ہے لمعہ. اس کو پڑھنے میں کم سے کم 3 سال لگتا ہے. اس کو پڑھنے میں 2 جلد کی کتاب ہے لمعہ, فقہ کی کتاب ہے, بڑی زبردست کتاب ہے. بڑے مسائل جو آپ کتنے اور مسئلے تو فٹ 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 جواب ہوتے, باقاعدہ لڑائی ہوتی, جس کو پڑھائی ہوتی تو لڑتے ہیں لوگ. اتنی زبردست کتاب ہے. شارٹ کٹ میں انہوں نے یہ کتاب لکھی تھی. آج پورے دنیا کے جتنے بھی عالم بنتے ہیں, اس کتاب کو پڑھ کے عالم بنتے ہیں, جو دیوار کو لکھی گئی تھی. آپ نے کام دیکھا, آپ نے کام دیکھا. اس خون سے لکھی ہوئی کتاب کو پڑھتے ہیں, پھر اس کی تشریح کی شہید ثانی نے, اور اس کو 2 جلدوں میں بڑا بنا تھا. شارٹ کٹ تھی وہ. اس کو جب ایک مرتبہ کھولا انہوں نے, اس کو ایک مرتبہ ماشاءاللہ 2 جلدوں کی کتاب بنی, اور 3 سال کم سے کم لگتا ہے جناب اس کو پڑھنے میں. پھر کے جتنے مسائل ہیں شریعت کے, وضو سے لے کر, نماز سے لے کر, روزہ سے لے کر, حج سے لے کر, پوری ٹوٹل گفتگو اس 2 جلدوں میں ہے. اس کو کہتے ہیں لمعہ دمشقیہ. اور پھر شہید ثانی کو بھی اس لیے مارا کہ انہوں نے یہ کتاب کیوں جناب تشریح کر دی. شہید ثالث کو جانتے ہیں کیوں مارا؟ شہید ثالث کو اس لیے مارا کہ کتاب لکھی گئی تھی صواعق محرقہ. کتاب لکھی گئی تھی صواعق محرقہ. اس میں کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں صواعق کہتے ہیں بجلی کو, بجلی کو. محرقہ یعنی جلانے والی, جلانے والی بجلی شیعوں کے اوپر گرایا تھا دشمنان اہل بیت نے. کتاب ہی کا نام لکھا تھا صواعق محرقہ, کہ وہ کتاب جو شیعوں کے اوپر بجلی کی شکل میں گرے گی. اس کتاب کا جواب لکھا تھا شہید ثالث نے, نور اللہ شستری. انہوں نے کتاب لکھا تھا, اور اس کتاب کو لکھنے کے بعد جب جواب ان خبیثوں سے نہ بن سکا, تو پھر بادشاہ کے ذریعے سے اس کی تفصیل ہے, میں اس طرف نہیں جانا چاہتا ہوں. ان کو سزا کے لیے وہ کیا گیا, مجرم بنایا گیا کہ کون سی سزا دی جائے. تو ان مفتیوں نے, جن لوگوں نے 500 مفتی خبیث لوگوں نے, جن لوگوں نے کربلا میں امام حسین کی قتل کو واجب قرار دیا تھا, ان کی اولاد آج بھی زندہ ہیں. انہوں نے شستری صاحب کے لیے سزا معین کی کہ ان کو سزا عجیب ٹیپ سے دی جائے گا. کیا کہا؟ گردن سے چھید کر کے ان کی زبان وہاں سے نکالی جائے. اللہ اکبر. سوچ سکتے ہیں قربانیوں کو. یہاں سے چھید کر کے گردن سے جناب زبان کو نکالی جائے. انہوں نے جواب ایسا دیا کہ جواب کا جواب نہیں تھا. آخر میں پھر ان کو مار دیا گیا. مار کے ان کی لاش کو جنگل میں, دیہات میں ڈال دیا گیا. تو وہاں پر سادات کے خواب میں جناب زہرا آئی, کیونکہ سید تھے وہ. سادات کے خوابوں میں آئی, اور آنے کے بعد کہا کہ میرے بیٹے کی لاش وہاں پڑی ہوئی ہے, اٹھو اور اٹھ کے جاؤ, اس کو اٹھا کر لے کر آؤ اور اسے دفن کر دو. شہید رابع جو دلی میں بنجہ شریف میں ہے, ان کو ایک کتاب لکھی گئی تھی تحفہ اثنا عشریہ, یعنی 12 امام کے ماننے والوں کے لیے تحفہ. اس کا جب جواب انہوں نے لکھا, اور پھر جب جواب کا جواب نہ ہو سکا, تو پھر جناب ان کو عنایت حسین صاحب نام تھا, ان کو جناب جو ہے زہر سے
مار کر شہید کر دیے کہ آپ نے جناب کیسی یہ کتاب لکھی. اور جب وہ جا رہے تھے تو کہا کہ اپنے میں جا تو رہا ہوں، واپس نہیں آؤں گا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میرے جانے کا وقت قریب آ گیا. اب یہ وہ ہستیاں ہیں جو ہندوستان میں بھی ہیں اور ماشاءاللہ سے باہر کی بھی ہیں. بڑی بڑی ہستیاں ہماری گزری ہیں، جیسے القدری کتاب کی تذکرہ آپ نے سنا تو ایسے ہمارے کیا ماشاءاللہ بقات الانوار لکھنے کے لیے لکھنؤ کے ہمارے آقا میر صاحب کے دادا میر حامد حسین موسوی، جن کی قبر آگرہ میں ہے شہید سالس کے مزار کے پاس ہے. شہید الملہ، ناصر الملت، ناصر الملہ کے نام سے مشہور ناصر الملہ، بہت آیت کا بڑا عظیم تھے، پورے ہندوستان کو سنبھالے ہوئے تھے. لکھنؤ اتنا مرکز تھا، جیسے مثال کے طور کے اوپر آپ سمجھ لیجیے کہ کبھی کوئی کیس اگر خراب ہو جاتا ہے تو بولتے ہیں لندن چلے جاؤ تو وہاں سے اگر علاج اگر ہو گیا تو بھی معاملہ صاف ہو جائے گا. نجف اور کربلا میں جب کوئی علمی معاملہ پھنستا تھا تو وہ لکھنؤ آتا تھا. اب لکھنؤ کا معیار کو سمجھیے، آپ لکھنؤ کے معیار کو سمجھیے کہ لکھنؤ کا معیار کتنا زبردست تھا. اور آج بھی جب کوئی فائنینس کا معاملہ آتا ہے تو جیسے امریکہ سے فنڈنگ آ گئی اور یہ کینیڈا سے فنڈنگ آ گئی. نجف اور کربلا کے حوض علمیہ کو اور حوضوں کو چلانے کے لیے ہندوستان یعنی لکھنؤ سے اودھ کے بادشاہ سراج الدولہ بنگال سے یہ سب پیسہ بھجوایا کرتے تھے، جس کی بنیاد کے اوپر وہاں کا سسٹم پورا مکمل ہندوستان کے ذریعے سے چلا کرتا تھا. انشاءاللہ وہ دن پھر آ رہا ہے کہ پھر ہندوستان اس کے انداز سے دے گا کربلا کو. اس دعا کو قبول ہونے کے لیے صلوات تو بھیجیں. اب ایسی کچھ ہستیاں ہیں کہ جو مثال کے طور کے اوپر جنہوں نے پوری زندگی اپنی گزار دی ہے خدمت مذہب اہل بیت علیہ السلام کے لیے اور عالم دورہ تھے. یہ تو وہ تھے جو ڈیبیٹر تھے، جنہوں نے عالم تھے، بڑے بڑے خدمات انجام دیے، ڈیبیٹ کیے لوگوں کو باقاعدہ. میں نے بھی ایک آدھ واقعات کو ساؤتھ افریقہ وغیرہ کا بتایا. اس انداز کے جو ایک تھے مناظر، وہ ایک الگ ہی چیز تھے. اور کچھ ایسے ہستیاں تھیں کہ جو ورلڈ کو سنبھال رہی تھی علمی طور کے اوپر علوم آل محمد کو ماشاءاللہ پھیلانے کے لیے. اور انشاءاللہ خدا وہ دن کرے کہ جلد از جلد ہمارے مومنین جو یہاں تشریف فرمائے ہیں، میں ایسے آپ کو بتاؤں تو خوشی آپ ہوں گے کہ ہندوستان میں واحد ہوں جو خادم حرم امام رضا ہوں. آج خادم حرم امام رضا آپ کے درمیان میں بیٹھا ہوا ہے. پروردگار عالم ایز اے خادم ہونے کے اعتبار سے دعا کر رہا ہوں کہ ہمارے ان مومنین کو کیا امام رضا آپ کا خادم بول رہا ہے کہ جلد از جلد ان سبوں کو معصوم قوم اور امام رضا کے روزے کے زیارت سے شرف سے سرفراز فرما دے. اس دعا کو قبول ہونے کے لیے صلوات بھیجیں. جو گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا، جو نہیں گئے ہیں وہ انشاءاللہ اپنی آنکھوں سے جا کر دیکھیں کہ حرم معصومہ میں کچھ ایسی ہستیاں سو رہی ہیں جنہوں نے شیعت علماء مرجع تقریب عالم دورہ سو رہے ہیں. قبر ہے ان کی حرم معصومہ کے اندر میں. جب آپ جائیں گے تو سائڈ میں کچھ بڑی بڑی ہستیوں کی قبر ہے. میں صرف ان کا نام لوں گا اور آپ کی اس مسجد سے آج کی شب ان لوگوں کو تحفہ بھیجیں گے انشاءاللہ تعالی. یہ بھی ان کی روح ہے. پھر بعد السلام سے ہم لوگوں کے لیے دعائیں کریں گے اور پھر الحمدللہ وہ دن قریب آئے گا کہ جو اپنی آنکھوں سے جا کے اپنی عظیم ہستیوں کی قبروں کو، جیسے آپ دیکھتے ہیں نا آسمان پر نظر اٹھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں سورج نظر آ رہا، ماشاءاللہ سے چاند نظر آ رہا، ستارے نظر آ رہے. یہ زمین پر کھڑے ہو کر آپ آسمان کو جناب دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ ستارے دیکھو. ایسے کچھ فرشتے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اوپر بیٹھ کے زمین کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. بولتے ہیں یہ روشنی کہاں سے آ رہی ہے، یہ چمک کہاں سے آ رہی ہے؟ تو آواز آتی ہے کہ معصوم خون کے روضے میں وہ مراجع کرام سو رہے ہیں جنہوں نے شیعت کو چمکایا تھا. اللہ آج ان کی قبروں کو چمکا رہا ہے. اللہ آج ان کی قبروں کو ستارہ بنا کے شکل میں پیش کر رہے ہیں کہ فرشتے دیکھ کر فخر کرتے ہیں. آئیے ہم ان میں سے چند نام صرف لیتے ہیں جو ہستیاں جناب وہاں سو رہی ہیں اور ایک مرتبہ تحفہ آخر میں ہم لوگ سب مل کر انشاءاللہ بھیجیں گے. حضرت آیت اللہ العظمیٰ اور غیب برشدی وہ تھے کہ جو آسمان میں جو ستارے ہیں، جو سیارے ہیں، جو پلانٹس ہیں،
اس پلانٹس کے باقاعدہ اسپیشلسٹ اسٹروناٹ جو آسمان کے معاملے کو دیکھتے ہیں، وہ لوگ اکثر بیشتر کیوں آتے تھے؟ ان کو آسمان کے مراحل کو سمجھنے کے لیے، ستاروں کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس کتنے نایاب نایاب تحفے تھے۔ حضرت آیت اللہ العظمیٰ آقا برجردی جن کی قبر وہاں پر موجود ہے۔ آج جو لاکھوں کی شکل میں پوری دنیا میں شیعت ماشاءاللہ پھیل رہی ہے عالموں کے ذریعے سے، اگر آپ بامبے کے اندر میں اگر آپ دیکھیں 100 150 200 عالم جو آپ کو یہاں ملیں گے، اکثر و بیشتر قوم مقدس سے حوض علمیہ سے کون سے ہیں؟ اس کی جو حوض علمیہ کی جو فاؤنڈر ہیں وہ کون ہیں جنہوں نے حوض علمیہ کی بنیاد رکھی تھی؟ اب ذرا سوچیں کیا بنیاد رکھی کہ لاکھوں عالم جناب نکلے۔ ان کی بھی قبر حرم معصومہ کے اندر میں حضرت آیت اللہ العظمیٰ آقا ابراہیم حائری جن کی قبر بھی حرم معصومہ کے اندر ہے۔ حضرت آیت اللہ امام خمینی کے استاد حضرت آیت اللہ العظمیٰ آقا محمد علی عراقی، حضرت آیت اللہ العظمیٰ آقا محمد رضا گلپائگانی، حضرت آیت اللہ العظمیٰ آقا مشکینی، حضرت آیت اللہ العظمیٰ آقا جواد تبریزی، حضرت آیت اللہ العظمیٰ آقا شہید محراب آقا مدنی، حضرت آیت اللہ العظمیٰ حضرت فاصل لنکرانی، حضرت آیت اللہ العظمیٰ صاحب تفسیر المیزان جو ورلڈ میں بیسٹ بک آف دی سینچری بنی تھی، حضرت آیت اللہ العظمیٰ آقا محمد حسین طباطبائی، حضرت آیت اللہ العظمیٰ آقا مرتضی مطہری، حضرت آیت اللہ العظمیٰ آقا محمد تقی البہجت، حضرت آیت اللہ العظمیٰ آقا مہری۔ آئیے نام تو بہت دور تک ہے، میں نے چند نام جناب لیے ہیں، ان کو آج اس مسجد گلشن حسینی سے تحفہ بھیجیں، ان 4 شہیدوں کو تحفہ بھیجیں، بہترین تحفہ آل محمد کے اوپر بلند تر سلامات۔ یہاں تک آپ لوگوں کو سنوا دیجیے، پڑھنے کا نہیں تھا موضوع جناب پانی نے کہاں سے کہاں تک پہنچا دیجیے۔ یہ پڑھوانے والے وہ ہوتے ہیں، سبحان اللہ، وہ پڑھواتے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے تھے آج امام رضا ہمارے جو شاگرد و مراجع ہیں ان کو آج گلشن حسینی سے تحفہ بھیجو جعفری۔ یہ پانی کا دریا ہوا اور تحفہ آپ لوگوں کا پہنچ گیا وہاں پر۔ ایک سلامت اور بھیجیے ور محمد والے محمد۔ حضرت گرامی، ہم زیارت عاشورہ میں وہ چیزیں مانگ رہے ہوتے ہیں جس کا ہمیں تصور نہیں ہے کہ ہم کیا چیز مانگ رہے ہیں۔ اللہم اجعلنی وجیہا عندک مع الحسین، یہ لوگ الفاظ ہیں زیارت عاشورہ میں، بالکل ہے نا جناب؟ جو لوگ پڑھتے ہیں ان کو پتا ہے وجیہا بالحسین، وجہ بنے کیا؟ اے پروردگار عالم قرار دے، اے پروردگار قرار دے ہمارے لیے، قرار دے، کیا قرار دے؟ امام حسین کا وہ نورانی چہرہ کامیابی کے لیے اس دنیا میں اور آخرت میں۔ اتنی بڑی دعا اللہ خود کہہ رہا ہے کہ آپ ہم سے مانگیں، آپ ہم سے مانگیں۔ بہت شارٹ میں یہ پیراگراف پڑھوں گا کیونکہ وقت کم ہے۔ اب امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں کچھ القابات، اس سے آپ سمجھ لیجیے کہ مانگ کیا رہے ہیں، اور کہنے والا کون کہہ رہا ہے؟ زیارت عاشورہ کدھر سے آئی ہے؟ کہاں سے آئی ہے؟ کس کے بولیں؟ اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ زیارت عاشورہ حدیث قدسی ہے، آل رسول نے نہیں بلکہ جبریل نے لوح محفوظ سے لے کر دیا ہے۔ یہ عظیم ترین تحفہ ہے، اس کو پڑھیں کنجیاں کھل جاتی ہیں، بڑے بڑے تالے کھل جاتے ہیں، بڑے بڑے مراحل کو طے کیا ہے لوگوں نے زیارت عاشورہ کو پڑھ کر۔ قرار دے پروردگار عالم امام حسین کا وہ نورانی چہرہ ہمارے کامیابی کے لیے دنیا اور آخرت میں۔ امام حسین کا ایک لقب ہے اعصا، ایک لقب ہے اعصا اور ایک لقب ہے اسرع۔ اعصا کہاں سے بنا؟ علماء تشریف فرمائے، اور اعصا یعنی وسعت،
بہت وسعت ہے. مسجد ماشاءاللہ سے 2-4-10 آدمی نہیں بلکہ 100 آدمی ماشاءاللہ سے نماز پڑھ سکتے ہیں. وسیع مسجد ہے, اسی سے بنا وسیع, وسیع سے بنا ہے. وسعت اوسع یعنی بہت, اوسع پر وزن اکبر ہے, اس میں تفسیر ہے یعنی بہت, جس کی کوئی حد نہیں ہے. ٹھیک ہے, مانے ہو گئے. اوسع مطلب بہت وسعت, جس کی کوئی حد نہیں ہے. اسرا, امام حسین کا لقب ہے اسرا. اسرا بنا سری سے, جس کو فارسی میں کہتے ہیں سری السیر, جس کو یہاں پر کہتے ہیں ویرار فاسٹ. ایک ہوتا ہے فاسٹ اور ہوتا ہے ویرار فاسٹ, یعنی کہ بالکل کہیں کوئی نہیں ٹرین, یہ جو چلے گی یہاں سے سیدھا جا کے دلی جناب رکے گی. ویرار فاسٹ, ایک مثال دے رہا ہوں. اسرا یعنی سری ترین. کیوں کہا گیا, یہ لقب دیا گیا امام حسین کو؟ اس لیے دیا گیا کہ چونکہ دنیا میں 2 کشتی ہے. دنیا میں 2 کشتی. ایک حدیث آپ نے سنی ہے, ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ. امام حسین ہدایت کے چراغ ہے, کشتی ہے نجات ہے. تو کشتی 2 ہے, ایک جناب نوح کی کشتی ہے اور ایک جناب امام حسین کی کشتی ہے. جناب نوح کی کشتی میں جو لوگ بیٹھے تھے ان کی تعداد تاریخ نے بتائی 80 عدد تھے. ان کی تعداد 80 عدد ہے بس. یعنی ٹوٹل آبادی دنیا کی جو ہے وہ 80 عدد تھی, جو کشتی اہل بیت پر سوار ہوئی. اس کے بعد اور نہیں بیٹھی. اتنی وسعت تھی اور افکار اتنی تھی کہ کربلا میں جانے کے بعد ڈوبنے لگی تھی. تو آواز دی, ڈوب کیوں رہا ہے؟ آپ کو تجھے پتہ نہیں ہے نوح یہ کربلا سے گزر رہے, یہاں امام حسین کا ذکر نہ کریں گے تو کشتی ڈوب جائے گی. آپ ذکر کریں یہ 80 عدد 100% جو جمعیت ہے. عجیب بات ہے, اللہ کو 100% لوگ نہیں مانتے, امام علی کو نہیں مانتے, رسول اللہ کو نہیں مانتے. عجیب بات ہے, پوری جمعیت جو تھی وہ 80 آدمی کی تھی, وہ سب کے سب مل کر رو رہے تھے امام حسین کے لیے. یعنی 100% کسی کے لیے اگر اکٹھا ہوئی ہے دنیا تو وہ امام حسین کے لیے ہوئی ہے. تو اب رفتار آپ نے دیکھ لیا کتنی رفتار سے جناب چل رہی تھی کہ خود ڈوبنے لگی. وسعت یہ ہے کہ 80 عدد. امام حسین نے جو کشتی بنائی ہے اس میں 80 نہیں, وسعت کا جتنے آ سکتے ہو آ جاؤ. جتنے آ سکتے ہو. عاشورے کے دن بھی اگر ہور بننا چاہتے ہو تو حسین بنانے کے لیے تیار ہے, اگر بننا چاہتے ہو. چونکہ ہماری کشتی میں وسعت ہے, اسی لیے آپ دیکھیں گے ہندوستان کے اندر وہ دیکھیں کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کو نہیں مانتے, امام حسین کو مانتے. امام علی کو نہیں مانتے, امام حسین کو مانتے. رسول اللہ کو نہیں مانتے مگر امام حسین کو مانتے. عجیب بات ہے. اسی لیے امام حسین نے کہا اوسع. اصل ہے کیا, جو دنیا میں سب سے تیز ترین کشتی جو پہنچے گی, وہ پہنچے گی کیوں؟ امام حسین کی ہے. محشر کے میدان سے بھی نکلے گی بڑی سپیڈ میں. محشر کا میدان کتنے سال کا ہے میں نے بتایا تھا, کتنے سال کا ہے. کوئی اگر بتائے گا تو اس کی سلامتی کے لیے سلامت ہو جائے گی. کتنے سال کا محشر کا میدان ہے؟ قرآن مجید سے پوچھا محشر کا میدان, بچوں سے, میں نے بزرگوں سے کبھی نہیں پوچھتا ہوں. میں نے جب پوچھا کہ محشر کا میدان کتنے سال کا ہے تو قرآن نے کہا وہ مقدار ہو, اس کی مقدار 50. 50 مطلب یہ جو بچیس ہو رہی تھی کیا, 50 مطلب 5, عشرہ مطلب 10. ٹھیک ہے نا. اب 50 سے بنا ہے 50, 50. الف مانے 1000. یہ قرآن ہے, یہ حدیث نہیں ہے. یہ قرآن ہے, حدیث نہیں ہے. 50,000 سنا, 50,000 سال کا ایک دن ہے. اب یہ 50,000 سال کا ایک دن ہے. محشر کا میدان یہاں بڑھتے ہیں یہ سب خبیث دشمنان رہنے میں, جب دیکھو جنتی میں بھجوا رہے ہیں, ان کو پتہ نہیں 50,000 سال وہاں پر ہے. قرآن ہے, یہ حدیث نہیں ہے. ایسا بھجوا رہے ہوتے ہیں جناب جیسے ابا کا گھر ہے. سلام آپ تو بھیجیے بھائی محمد جناب کتنے سال کا ہے؟
50,000 کا. اب میں سوال کرتا ہوں سب سے, یہ بتائیے چھوٹا یا بڑا؟ یہ محشر کا میدان وقت کے اعتبار سے چھوٹا یا بڑا؟ کیا ہے؟ بڑا. دیکھیں سب نے بولا بڑا. ابھی دیکھیں سب الٹا کریں گے. صلوات تو بیٹھیے. سورہ زمر میں ہے کہ کچھ لوگوں کو جہنم کی طرف فرشتے ٹان کر لے کے جا رہے ہوں گے اور وہ تڑپ رہے ہوں گے کہ ہم کو جہنم میں نہیں جانا ہے, مگر فرشتے ٹان کے جہنم میں جا کر ڈالیں گے. یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے. کچھ جنتیوں کو فرشتے ٹانیں گے, بولیں گے بس بہت ہو گیا بھائی, اب چلو جنت کے لیے. تو بمبئی کے زمانے بولے کہ میرے کو بھائی یہیں تک کے لیے آنے کا تھا, آگے میرے کو نہیں جانے کا. جنت کو جس کو جانا ہے جائے, مجھ کو تو قرآن مجید میں ہے کہ کچھ لوگوں جنتیوں کو, سورہ زمر میں ہے کہ کچھ لوگوں جنتیوں کو فرشتے ٹانیں گے, بولے چلو جنت میں. بولے ہم مجھ کو نہیں جانا ہے, مجھ کو یہیں پر رہنا ہے, ہم تو مرے تھے یہاں تک آنے کے لیے, ہم تو مرے تھے یہاں تک آنے کے لیے. آپ نے کہا ذرا تبارہ سنیے, سب سے بڑا تبارہ عزیزان گرامی. اب وہاں پر محشر کے میدان میں اگر یہ کام نہیں ہوتا تو جنت میں ہمیں اور آپ کو مزہ نہیں آتا, جنت میں پھر دل نہیں لگتا. ارے ایک دوسرے سے پوچھتے کیا ہوا, چونکہ موت جو ہے ایک ہی مرتبہ آتی ہے. وہ جو انسان مرتا ہے اس کے یوہی ویومیت ویومیت ویوہی وواہی اللہ, یہ مطلب سے ایک مرتبہ مرتا ہے. اب جو قبر میں زندہ ہوگا پھر وہ مرے گا نہیں. جنت میں جائے گا تو بھی ہمیشہ ہمیشہ, جہنم میں جائے گا تو بھی ہمیشہ ہمیشہ. خالدون خالدین ہے ہمیشہ ہمیشہ, نو اینڈ. ٹھیک ہے, یعنی اینڈ نہیں ہے, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. عزیزان گرامی یہاں سوسائڈ کر لے گا, شاید مر جائے, بھاگ جائے, بوجھ جائے, زہر کھا لے, مگر وہاں پر ایسا کچھ نہیں ہے. وہاں لاکھ کچھ کر لو, مرنے والے نہیں ہے. اب محشر کے میدان میں کتنے سال کا ہے, سب مل کے بولے کتنے سال کا ہے؟ 50,000 سال کا. اس لیے یہ تاکہ بھولے نہیں کوئی. اب وہاں پر صرف کوئی جنت والا جنت میں جانے کو تیار نہیں ہو رہا, خاص کر کے ینگسٹر جو ہمارے یہاں ماشاءاللہ خمسے میں شروع سے آ رہا تھا اور تبارہ سننا تھا. کیوں؟ اس کو جنت میں مزہ نہیں آتا. اگر یہ کام محشر میں نہ ہوتا, کب بہت روئے تھے نا جناب زہرا کے لیے کہ ان کی پستی توڑی تھی, لو تمہارے حوالے کیا جا رہا ہے جس نے پستی توڑی ہے. نکال لو آج جتنا نکالنا ہے. اب ذرا سوچئے, ہمارے یاور بھائی کے پاس اگر کوئی آ جائے گا, ہمارے ساجد بھائی کے پاس آ جائے گا, محمد بھائی کے پاس اگر کوئی آ جائے گا جس نے جناب زہرا کی بستی توڑی ہے, یہ چھوڑیں گے کیا؟ نہیں پتا. کئی 100 سال کے بعد آپ کا نمبر لگے گا کہ بھائی ان کو بھی تو دے دو, یہ بھی تو کچھ نکالنے. اب کسی کے حوالے کیا جائے گا, یہ لو ہرملہ تمہارے حوالے کیا. نکال لو اس خبیث نے علی اصغر کو مارا تھا. اب کتنے سال ماریں گے تمام دنیا کے شیعہ کروڑ جو وہاں موجود ہے, کتنے سال مل کے ماریں گے؟ اب بتائیے چھوٹا ہے یا بڑا, چھوٹا یا بڑا؟ صلوات. اب آپ سمجھے حضرت گرامی, آپ سمجھے ممبئی والے کیوں بولیں گے میرے کو تو بس یہیں تک کے لیے آنا تھا, جس کو جنت میں جانا ہے بھائی مجھے بہت کچھ معاویہ سے حساب کتاب کرنا ہے, مجھے بہت کچھ حساب کتاب شمر ملون سے کرنا ہے. ابھی تو چھٹی نہیں ملے گی بھائی کئی ہزار سال تک. 50,000 تو بہت کم ہے. یہ شیعہ لوگ چھوڑیں گے تب تو میرا نمبر آئے گا کہ ہم بھی پکڑے, ذرا ہم بھی خبر نکالیں ابن ملجم سے. اور پھر جنگ جمل کا بھی تو معاملہ ہے. اب ہماری خواتین چھوڑنے والی ہیں کیا؟ بھئی لیڈیز ڈپارٹمنٹ بھی تو ہے. اب لیڈیز ڈپارٹمنٹ کو جناب والا حفصہ دیا جائے گا, ہندہ دیا جائے,
یہ جو نکال لو مولا کائنات کے قتل میں اس خبیثہ کا ہاتھ تھا. اب یہ عورتیں چھوڑنے والی ہیں جوگیشوری کی. اب بتائیے 50,000 سال صرف جوگیشوری بھی چلا جائے گا تو بیچارے ڈوبری والے کو کیا ملے گا؟ سبحان اللہ. پھر میرا روڈ والے کو کیا ملے گا؟ پھر لکھنؤ والے کا. ارے لکھنؤ والے بڑے خطرناک ہیں. وہ تو بولے گا 50 لاکھ سال مل جائے تب بھی میرے لیے کم ہے. صلوات بھیجیے محمد والے محمد. اب ذرا سوچیں امام حسین اسرا وہاں سے صحیح ترین معاملہ گزرے گا. اور جب امام حسین جب تمام اہل محشر مل کے ایک مرتبہ خواہش کریں گے اللہ کی بارگاہ میں, اے پروردگار عالم ہمیں کچھ نہیں چاہیے صرف ایک مرتبہ امام حسین کے چہرے کی زیارت کروا دے. اب جو امام حسین کے چہرے کی زیارت کی جو خواہش کریں گے تو اللہ ان مؤمنین کے ہم مؤمنین کی دعاؤں کو قبول کرے گا اور ایک مرتبہ امام حسین کا وجود پنجتن پاک کے ساتھ وارد محشر ہوگا. وہ کیا منظر ہوگا جب ہم اور آپ امام حسین کے چہرے کو دیکھ رہے ہوں گے. اللہ ہوگا. سمجھ سکتے ہیں آپ؟ اب آپ پہنچے کہاں میں شارٹ کٹ چکے. کسی نے کہا تھا یہ بڈھے نہیں جائیں گے. صحیح بات ہے بڈھے نہیں جائیں گے. اب بیچارہ جنت میں جا کے ڈائبٹیز کا مریض کیا کرے گا؟ ہارٹ اٹیک والا کیا کرے گا؟ ذرا سوچئے. 90 سال 100 سال کا پورے دانت گر گئے. اب بیچارہ جا کے کیا میوہ کھائے گا؟ وہ دانت کھانے کے لیے ہے ہی نہیں کچھ ہے. ڈائبٹیز وہاں بھی جناب آپ رسگلہ نہیں کھا سکتے, وہاں پہ آپ جلیبیاں نہیں کھا سکتے ہے نا بھائی. ڈائبٹیز ہے. میٹھی چائے نہیں پی سکتے ہے نا بھائی. کوئی جنت جو کہ مزہ رہا. دل دھڑک رہا ہے بھائی. زیادہ تقریباً آپ اشل خود مت کیجئے. آستے سے بولو 80 عدد ہونے ملیں گے تمام مومنین کو. ایک ایک مومن کو پروردگار عالم توفے کتنی اچھی عدد. اب بیچارہ بوڑھا کیا کرے گا؟ ذرا سوچیے آپ. ایک صلوات پہ بھیجیے. جنت سے پہلے کسی جوان کی آواز سنی آپ نے؟ دیکھا آپ نے بچے کی آواز تھی, وہ جوان کی آواز تھی. اب جوان کی آواز آپ نے سنا کیونکہ بولے گا مولانا ہم لوگ کا کوئی خیال رکھا کچھ بولنا چاہ رہا. ہاں میں کچھ بولنا چاہ رہا ہوں. میں نے کہا تھا کہ میں بتاؤں گا. جنت کے دروازے سے پہلے 2 نہر ہے. جنت میں داخل ہونے سے پہلے 2 نہر ہے اور اس نہر کا نام ہے نہر ولایہ. نہر ولایہ یعنی آل محمد کی ولایت کے قبول کرنے والوں کے لیے یہ نہر ہے. اس کو تو جائیں گے نہیں, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے. پورے قرآن میں مسلمانوں سے جنت کا وعدہ نہیں ہوا. آپ چیلنج سے کسی مسلمان سے وعدہ قرآن مجید نے مسلمانوں کا سے وعدہ جنت کا نہیں لیا. صرف اور صرف وعدہ مومنین سے لیا ہے. اور مومنین سے وہی لے گا جو امیر المومنین کا ماننے والا ہوگا. امیر المومنین علی ابن ابی طالب چھٹے امام کسی نے کہا نا یہ صرف مقصود میرے دادا حضرت امام حسین تک شو ہمیشہ امیر المومنین کا لقب میرے بابا کو بولا کرو, اور کسی امام کو بھی امیر المومنین کا لقب نہیں دیا گیا. ایسا نہیں کہا میں 2 نہر ہے. اب وہ 2 نہر ہے. نہر ولایہ ولایت والی نہر. ٹھیک ہے. اب عزیزان گرامی کہا کہ پہلے جاؤ اس نہر میں غوطہ لگاؤ. لیڈیز کے لیے الگ, جینس کے لیے الگ. اب جیسے ہی جناب اس نہر ولایہ میں بندے مومن 100 سال والا 90 سال والا داخل ہوگا, جیسی پانی کے اندر جائے گا تو وہ تھا 100 سال والا یا 90 سال والا, مگر جب باہر آئے گا تو 33 سال کا ہو جائے گا. جیسی باہر آئے گا کتنے سال کا ہو گیا؟ 33 سال کا ہو گیا. تو بھی خواتین کے لیے کیا خیال ہے؟ مولانا آپ نے انصاف نہیں کیا. بولیے خواتین کے لیے بولے, ورنہ آپ لوگوں کو بات سننا پڑے گا. میں بچا رہا ہوں آپ لوگوں کو بھی. اب بیچاری کڑیا تیری کیا کرے گی؟ مل گیا سوچیے آپ 100 سال کی ہو گئی ہیں, کیا کریں گی جا کر؟ اس نہر ولایت کو جو خواتین سے مخصوص ہے, جیسے ہی وہ غوطہ لگائیں گی تو تھی وہ 100 سال کی, مگر جیسے ہی بارش آنی سے باہر آئیں گی وہ 17 سال کی ہو جائے گی.
تو عورتوں کی عمر جنت میں کتنی ہے؟ وہ بھی آگے بڑی نہیں، بڑھے گی نہیں، ہمیشہ 17 سال کی رہے گی۔ مردوں کی عمر کتنی ہے؟ کچھ لوگ تو بڑے خوش مجھے کو دیکھ رہے ہیں، محمد نے بڑا کمال کر دیا۔ صلوات کو بیٹے پر محمد عزیزان گرامی، ذرا سوچیں، ذرا فکر کریں، یہ جوان ہو گئے مرد، عورتیں کیا ہو گئی؟ جوان ہو گئی، عورتیں جوان، مرد جوان۔ اب ایک حدیث پڑھوں، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ، حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، بوڑھا جائے گا بھی جوان جائے گے تبھی تو حسین سردار بنے گے نا۔ صلوات پڑھے پر محمد وعلى محمد۔ جوانان جنت کے سردار ہیں۔ اب جیسی جنت کے اندر میں ہم اور آپ داخل ہوں گے، انشاءاللہ سب سے پہلے 300 ملائکہ مل کے استقبال کریں گے، اور تاج ولایت اہل البیت ہر مومن کے سر کے اوپر پہنایا جائے گا۔ کیوں؟ آپ کے وہاں پر تھوڑی 1 BHK میں جیسے آپ رہ رہے ہیں، پریشانی یہاں وہاں پر تھوڑی ہے، وہاں پر پریشانی نہیں ہے۔ وہاں پر تو سلمان کی جنت 30 سال تک، وہ بھی وہاں کے 30 سال تک جبریل دوڑتے رہے، پہنچ نہیں پائے، ڈھونڈتے رہے، پہنچ نہیں پائے کہ سلمان کی جنت کتنی بڑی ہے۔ اب ذرا سوچیے، جب سلمان کی جنت اتنی بڑی ہے تو بھی مولا کی جنت کیا ہوگی؟ اور ذرا سوچیے، آپ کو 1 BHK 2 BHK بھی پورا کانٹیننٹ ملنے والا ایک ایک مومنین کا۔ کیا بات ہوگی کہ جب کبھی ملاقات ہو رہی ہے مولا کائنات سے، تو کبھی جناب ابراہیم سے، تو کبھی جناب موسیٰ سے، کبھی جناب عیسیٰ سے، اور پھر مجلس سے امام حسین، اگر وہاں نہ ہو تو کیونکہ تو مزہ نہیں آنے والا۔ اب ذرا سوچیے، انبیاء بیٹھے ہوئے، کیا شعر ہے کہ نا، زاہد میری وہ قبر میں منظر عجیب تھا، زاہد میری وہ قبر میں منظر عجیب تھا، جب میں نے خود علی سے کہا یا علی مدد، جب میں نے خود علی سے کہا یا علی مدد۔ اور اس لیے 2-4 شعر میں سنا دوں تاکہ مومنین انشاءاللہ محظوظ ہو کے جائیں کہ جو لکھ رہے ہو تو سطرے پھلی پھلی لکھ دو، جو لکھ رہے ہو تو سطرے پھلی پھلی لکھ دو، بس ایک لفظ کو بالکل جلی جلی لکھ دو، میرے کفن کو میرے آنسوؤں سے تر کر کے تمام خاک شفا سے علی علی لکھ دو۔ سبحان اللہ، تمام خاک شفا سے علی علی۔ اور 4 مصرے جو مجھے خود بہت پسند ہے، میں کبھی کبھی پڑھتا ہوں کہ لاکھوں میں اکیلا جو دلاور نظر آئے، لاکھوں میں اکیلا جو نہیں، ہاتھ اٹھا کے آج نعرہ لگائے گا تو ذرا سوچے، چونکہ آج جو ہے وہ امام رضا یہ نے 3رے علی کی آج جانے کی تاریخ ہے، لہذا ہم ایک مرتبہ کہ 4 علی ہیں 12 امام میں، 3رے علی کو ہم ایک طرح خراج عقیدت پیش کرنے جا رہے ہیں، لہذا آخری میں دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ لگائیے گا کہ جو لاکھوں میں اکیلا جو دلاور نظر آئے، لاکھوں میں اکیلا جو دلاور نظر آئے، اس شخص کی تنہائی بھی لشکر نظر آئے، اس شخص کی تنہائی بھی لشکر نظر آئے۔ تاریخ میں ایک اور امام ایسا دکھاؤ جو اوڑھ لے چادر تو پیغمبر نظر آئے، اور امام ایسا دکھاؤ جو اوڑھ لے چادر تو پیغمبر نظر آئے۔ جو ایک جملہ امام رضا کے سلسلے میں کہوں، اور آپ کی زحمت تمام عزیزان گرامی، امام رضا وہ شخصیت ہیں کہ جس وقت داخل ہوئے ہیں مدینے سے مشہد، رہتے تھے کہاں؟ مدینے میں رہتے تھے۔ مامون جو بنا اس نے کہا کہ بھائی حکومت تو میری ہوگی، مگر پورا پاور تو امام رضا کے پاس رہے گا، ہم چاہتے ہیں کہ امام رضا کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھیں۔ بس لہت کی خدا کی، ظاہری طور پہ وہ تو کچھ اور تھا، اندر میں معاملہ کچھ اور ہے، قدرت کا ہوگا تو وہی جو ہم چاہیں گے۔ اس مرتبہ امام رضا کو لے کر مشہد آ گیا۔ جس وقت مامون لے کر آیا ہے کیپٹل آف دا اسلامک ورلڈ، جو تھا وہ جناب والا کیا بنا ہوا تھا؟ مشہد، خراسان بنا ہوا تھا۔ اب جب وہ وہاں پہنچا مامون تو اس نے کیپٹل بنا لیا اپنا، پوری دنیا کی راجدھانی جو ہے وہ خراسان بن گئی، اور وہاں امام رضا کو بلا لیا۔ اس وقت
مشہد میں شیعوں کی پاپولیشن یعنی خراسان میں شیعہ کی پاپولیشن صرف 3% ہے، صرف 3% ہے. تو ان کی پاپولیشن کتنی ہے؟ 97% ہوگی خود بخود. ان کی 97 تو اپنی کتنی ہے؟ 3% ہے. یہ صرف امام رضا داخل نہیں ہوئے بلکہ امام رضا کے ساتھ 2 شخصیت اور داخل ہوئی. ایک معصوم قوم جن کا روضہ جو ہے قوم مقدس میں ہے، امام رضا کے بعد وہ آئی امام رضا کی محبت میں. مدینے سے وہ چل کے ان تک پہنچے، وہیں انتقال کر کے وہیں سو گئی، وہیں ان کی قبر ہے. تو ایک بہن وہاں، اور ایک بھائی اور ہیں جو شیراز میں ہیں جن کا نام احمد ہے اور مشہور ہے شاہ شیراز کے نام سے، جن کے بچے نہیں ہوتے وہاں جا کے دعا مانگتے ہم لوگ کو بچے عطا کر دی جاتے ہیں. تو یہ 3 بھائی بہن داخل ہوئے اور ایک مرتبہ سمت کے اعتبار سے، پوسٹ کے اعتبار سے جو انہوں نے قبول کیا وہ ہے ولی عہدی. ٹھیک ہے، ولی عہدی. ولی عہدی کس کو بولتے ہیں بچوں لوگ کو سمجھانے کے لیے جو ہمارے یہاں کے ینگسٹر یہاں موجود ہے؟ ولی عہدی ڈیپٹی کنگ کے ڈیپٹی سمجھ لیجیے، ڈیپٹی آف دا چیف منسٹر، پرائم منسٹر. ٹھیک ہے، ڈیپٹی اس کو بولتے ہیں ولی عہدی. ولی عہدی قبول کی. اب جو ولی عہدی قبول کی یہ پولیٹکس ہے کہ نہیں ہے؟ جواب دیں ہاں یا نہ. ہے نا پولیٹکس؟ جانتے ہیں اس کو ہاتھ میں لینے سے فائدہ کیا ہوا؟ ہاتھ میں لینے سے فائدہ یہ ہوا کہ اس وقت ایران میں شیعوں کی پاپولیشن کتنی ہے؟ کتنی پرسنٹ ہے؟ 98 بقول ان کے. ٹھیک ہے، یہ کس کی دین ہے؟ جب داخلی ہوئے کتنے تھی اور جب گئے تو کتنی ہوئی؟ آپ نے دیکھا پولیٹکس میں قدم رکھنے کے سبب سے کتنا معاملہ بدل جاتا ہے. جو انلیگل تھا یا علی کہنا سب ہو گیا لیگل. شیعوں کی کتاب انلیگل تھی، سب ہو گئی لیگل. امام برقع انلیگل تھا، لیگل. اب بڑے بڑے ڈیلیگیشن آنے لگے، شیعوں کی ڈیلیگیشن جانے لگے. تو اب ایک مرتبہ جو وہ اس نے بلایا تھا تاکہ اپنے نماز رکھے، اب تو ڈیپٹی بنا چکا، پھنس گیا. پاور آ جاتا اس کے پاس. اپنی امام رضا نے پاور یوز کیا تو 3% کو جا کے کہاں پر پہنچا دیا؟ 97% میں پہنچا دیا. یہ منگون تو مولا فہد علی مولا پولیٹکس ہے کہ نہیں ہے؟ ہے نا پولیٹکس؟ اب آپ بتائیے، میں پوچھتا ہوں اپنے ینگسٹر سے، اپنے نوجوانوں سے، ماشاءاللہ سے 6 سے 7 لاکھ شیعہ اپنے بامبے کے اندر میں ہے. خدا بامبے کو دشمنوں کی شر سے محفوظ رکھے. بتائیے ہمارے پولیٹیکل پرسن جن کا چہرہ پہچان کا ہو کتنے لوگ ہیں؟ چہرہ پہچان والے چہرے، میرے لفظ سمجھ رہے آپ؟ دشمن نے اپنا چہرہ، دشمن اہل بیت نے اپنا چہرہ پہچانوا لیا. ابو عاصم کی شکل میں، نسیم خان کی شکل میں، ہے نا؟ میں مثال بھی دے رہا ہوں پہلی طور پر تاکہ بات کو سمجھا. آپ کو کس نے روکا؟ آپ کو کس نے روکا؟ کیا آپ کے پاس ائمہ معصومین کی سنت نہیں ہے؟ جانتے ہیں کئی 100 کروڑ روپیہ ہر سال پاس ہوتا ہے مینورٹی کا، اور چونکہ ہمارا کوئی نمائندہ پولیٹکس میں نہیں ہے اس لیے وہ سب بڑے بھائی لوگ کھا لیتے ہیں اور بھی مشٹنڈے ہو جاتے ہیں. اپنا تو کھاتے ہی ہیں. شیعوں کا بھی پورا مکمل طریقے سے میں جب کچھ دوران داخل ہوا تو پتا چلا یہ معاملہ ہے کہ آپ لوگوں کو تو ضرورت ہی نہیں ہے. آپ لوگ تو خود ہی تبرک بھاٹ پھٹ کے دکھاتے رہتے ہیں ہم لوگ بہت ریچز پرسن، ہم لوگوں کو کوئی ضرورت نہیں ہے. سمجھے آپ؟ کیوں نہیں ہے پولیٹکس میں؟ ہمارے شیعہ آگے بڑھے جائیں نوجوان. امام کے ظہور سے ہم بہت قریب ہو رہے ہیں. امام کو پولیٹیکل پرسن بھی چاہیے. اگر آپ ایم ایل اے نہیں بن سکتے، کونسلر نہیں بن سکتے. ابھی میں محرم میں تھا، ماشاءاللہ ایک جگہ کے اوپر ایک پورا خاندان ہے جو مکمل طریقے سے سب آفیسرز، جلوس جب چل رہا تھا ماشاءاللہ IPS آفیسر چل رہا ہے شیعہ، اس کے ساتھ 4-5 جناب باڈی گارڈ کی گاڑی چل رہی ہے. اگر سوچیے ایک مرتبہ ایسے ہی جوگیشوری سے جلوس نکلے اور 3-4 گاڑی ہمارے شیعہ IPS آفیسر کی چل رہی ہو تو ایک بات ہو جائے گی نا الگ. یہ ممکن ہے کہ نہیں ممکن ہے؟ بھلے بولیے. ممکن ہے. ممکن ہے، ہم کر نہیں رہے ہیں. پاسبل، مگر ہم کر نہیں رہے ہیں. امام کے لیے تو کر لیں.
شیعت کے نام کے لیے تو کر لیں. اپنی پہچان سوشل میڈیا میں شیعہ کے نام سے اچیومنٹ کی تھے. اور ایک مرتبہ دشمن نے ہمارا نام بہت خراب کر دیا سوشل میڈیا میں. شیعت کی ایک پتہ پہچان جانا والا دیجیے. ہم نے بھی کچھ کرنے کی کوئی ہم سے پوچھ سکتا ہے کہ بھائی مولانا آپ نے اتنی بڑی بڑی بات بولی ممبر سے, آپ نے کچھ کیا کیا؟ آپ نے کچھ کیا کیا؟ ہم نے کیا. کوشش تو کریں. اللہ ترقی اور اللہ کامیابی عنایت فرماتا ہے. جائے مجلس کے بعد گوگل میں جا کے سرچ کریں صرف ایک چیز, شیعہ پائلٹ گرل, نتھنگ ایلس, اور کچھ نہیں پوچھیے. نہ بامبے, نہ انڈیا, نہ میرا نام, کسی کا نام. دیکھیے کیا آتا ہے. دیکھیے گوگل میں کیا. گوگل کا مطلب سمجھ رہے ہیں آپ؟ کس سے پوچھ رہے ہیں آپ؟ ورلڈ سے پوچھ رہے ہیں آپ کہ کتنے پائلٹ ہیں شیعہ کی مرد اور کتنے لڑکیاں پائلٹس ہیں. یہ گنتی میں آتا ہے. کتنے انجینئر ہیں, کتنے ڈاکٹر ہیں, کتنے اسٹروناٹ ہیں, کتنے پروفیسرز ہیں, کتنے آئی پی ایس آفیسر ہیں, کتنے پولیس میں, کتنے ملٹری میں ہیں. پیچھے مت ہوئیے جانے کے نام ہم سے کیے. آخری پیغام اپنے ذہن میں رکھیے. کوئی دو بچہ بھی ماشاءاللہ سے ہم نے خمسہ پڑھا تھا, اس میں کچھ سال کے بعد بچہ آیا کہ مولانا ہم نے لائن چینج کے ہم آئی کی طرف جا رہے ہیں. اگر کوئی ایک بچہ بھی آئے تو پھر سمجھیے کہ جو دشمنی ایسٹ کی تقدیر بدل جائے گی. اگر زیادہ نہیں 10 گڑھ پہ ایک مٹھا کھڑے ہو گئے کہ ہم اس جلوس کی اور اس منطقے شیعہ کی عزت کو بڑھانے کے لیے, اس مسجد کو بچانے کے لیے, آگے لے جانے کے لیے ہم سب کے سب ماشاءاللہ سے آئی پی ایس کی طرف اتر رہے ہیں. اگر نہیں ہے کم سے کم بڑی جو جتنی پارٹی, کسی پارٹی کا نام نہیں لیتے, اس پارٹی کے اندر میں داخل ہوئی اچھے کیڈر بنیے. آپ کی ایک الگ پہچان ہو. کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ تصویر فلا پڑھنے, نہیں, جو پارٹی میں بھی آپ کو اچھی پوزیشن ملے اور جائیے شیعوں کے لیے کچھ کر سکتے. یہ دنیا میں ہو رہا ہے کام. ذرا ڈھونڈ کے دیکھیے تب پتا چلے گا. تب پتا چلے گا. میں آپ کو صرف جھلک بتا دوں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. میں نے کل بتایا تھا, یاد ہے آپ کو, ہلال شیعہ بتایا تھا کل نا. ہلال شیعہ کیا بننے کے لیے جا رہا ہے؟ شمس شیعہ بننے جا رہا ہے. اس کا مطلب کیا, ویسے کیا سوچ کے ہو جا رہا ہے؟ کام ہو رہا ہے. ورلڈ بیسس کے اوپر بہت زبردست طریقے سے امام زمانہ کی تیاری ہو رہی ہے شیعوں کی یہاں ماشاءاللہ سے. ہم کیوں پیچھے صرف دعوت دینا اپنے گھر میں مہمان کو, دعوت دیجیے, کچھ کھائیے, کھلانے پلانے کا انتظام نہ کرے تو کیا یہ حساب ہوگا؟ جب امام کو بلا رہے تیاری بھی تو کرنا پڑے گا نا. تیاری کرنے کے لیے ہمارے نوجوانوں کو پروردگار عالم ترقی دے, کامیابی دے. اس لیے امام کو ابھی جو پوری دنیا میں حکومت ہوگی تو اس میں ڈاکٹر چاہیے ہوں گے, پروفیسر چاہیے ہوں گے, انجینئر چاہیے ہوں گے, پائلٹ چاہیے ہوں گے, اسٹروناٹ چاہیے ہوں گے. ڈاکٹر امام بولے کہ بامبے سے مجھے مثال کے طور کے اوپر 50 ڈاکٹر چاہیے سرجن کی شکل میں, کہ ہم کو فلاں منطقے میں ضرورت ہے. ہم کو 50 مثال کے طور کے اوپر 500 آئی پی ایس آفیسر چاہیے. تو ہم گھماتا ہونا چاہیے نا جناب. جب ہم بلا رہے ہیں آئیے تشریف, تو امام کو ضرورت ہے ورلڈ لیوزر والا دین کلے والا کرے المشرک, پورے ورلڈ کے اوپر حکومت ہونے جا رہی ہے. جب ورلڈ کے اوپر حکومت ہونے جا رہی ہے تو ورلڈ کے لیے پولیٹیکل پرسن بھی چاہیے امام کو. should you think about that. آپ اس کے لیے سوچے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں. ایک صلوات بھیجے بر محمد. گرامی, یہ اہم ترین پیغام تھا. اس کو انشاءاللہ ہمارے نوجوان ڈسکس کریں, اس کو کرنے کی کوشش کریں. کیونکہ ہمارے بھائی نے ایک شعر پڑھا تھا بڑا اچھا, کہ کربلا جو تھا ایک گروپ ورک تھا, انڈیویجول نہیں بلکہ گروپ ورک تھا. اور گروپ میں کوئی سن و سال کی قید امام حسین نے نہیں رکھی تھی. بہت سے لوگ ایکسکیوز, بہانہ, ہم تو بہت بوڑھے ہو گئے ہیں, ہم تو کچھ کر نہیں سکتے. امام حسین نے کربلا میں ان بہانہ کرنے والوں کے منہ کو بند کر دیا. مسلم ابن اوسجا بعض تاریخ میں ملتا ہے کہ 106 سال کے تھے, بعد میں ملتا ہے 80 سال, 75 سال, بعد میں ملتا ہے 100. ان کی کمر جھک گئی تھی, ان کی
भवें जो थी वो नीचे आ गई थी और बाल सफेद तो थे। जानते हो उन्होंने क्या कहा? अपने दोस्तों से कहा कि मेरे पीठ में पटरा बांधो, जब वो निकल रहे हैं जंग करने के लिए पटरा बांधो। पटरा बांध के कपड़े से कस दिया सीधे होकर। उसने कहा कि यहाँ पर पट्टी बांधो ताकि जितनी भी भाव हैं जो गट्टी में है वो ऊपर आ जाए, और थोड़ा सा हिसाब लगाने की कोशिश किया, ताला हो जाए। क्यों किया? ताकि दुश्मन हुसैन के सिपाही को बूढ़ा न समझेगा। क्या कहने वाला। दुश्मन कमजोर ना समझे कि हुसैन का बूढ़ा कमजोर है। 106 साल के जब हैं तो जितने भी हैं जहां भी यहाँ पर हैं कोई भी 106 साल का तो कर नहीं है। तब कोई ये नहीं बोल सकता कि मेरी उम्र हो चुकी, अब हम क्या कर सकते हैं। मुस्लिम का सजा से तो बूढ़े नहीं हुए। बच्चे से बोलेगा भाई तुम क्या कर सकते, हम तो छोटे हैं। देखिए जो हमारे भाई ने बोला कोई उससे नुकसान नहीं है, हम तो छोटे हैं, हम क्या कर सकते हैं, तो बड़े होकर दिखा जाएगा। अली असगर से तो शायद बड़े ही हैं। अली असगर कितने महीने के हैं? 6 महीने के हैं। अब आप नहीं बोल सकते कि हम तो बहुत छोटे हैं, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। नहीं जाने करबला ने तोड़ दिया है सब एक्सक्यूज को तोड़ दिया है। हम तो सैयद हैं। एक शख्स था जो मुबाहले में आया था, उसका नाम था अब्दुल मसीह, और 3 आए थे बड़े बड़े, उसमें से एक मुसलमान हो गया था बाद में, जो सबसे ऊपर था। एक मर्तबा उसको ख्वाब में जनाब वाला इमाम ने बताया, रसूल ने मुलाकात किया और उसके बाद कुछ दिया वगैरह पढ़ा। उसके बाद तुमको तोहफा मिलने वाला है, तुम्हारा बेटा जो है तो शॉर्ट कर दिया, तुम्हारे बेटे को बड़ा बड़ा तोहफा। तो बेटा जब यरूशलेम में, वहां से फिर उसको ख्वाब में मिला कि तुम शाम जाओ। शाम से लश्कर जा रहा था वो, तुम कूफा जाओ, कूफे में लश्कर के साथ आया। उसके बाद कहा कि ये कूफा करबला जा रहा है, ये लश्कर में कूफे से करबला जा रहा है। करबला पहुंच तो परेशान, अंडरग्राउंड मुसलमान हो चुका था। मोबाइल में आया था, अब्दुल मसीह का बेटा क्रिश्चियन है। देखिए कहां से कहां कौन क्या पहुंचा। करबला एक समंदर है। आशूरे के दिन एक मरतबा जब इमाम हुसैन जमीन पर गिर गए तो उमर साद ने कहा जाओ, उसका नाम था कैस, जाओ जाके हुसैन के सर को कलम करो। एक मरतबा कैस ने छुरी उठाई, जैसे आगे बढ़ा, इमाम हुसैन गिर चुके थे, से सर उठाया। कैस इब्न अब्दुल मसीह, हम तुम्हारा सुबह से इंतजार कर रहे थे, बहुत देर में आए हो, मगर आ जाओ। अब जैसे का खंजर फेंका तो हम बहुत परेशान थे इस बात से कि ये जो लश्कर वाले तो खबीस लोग हैं, हम तो अंडरग्राउंड, हमें बताया गया कि तुम जन्नत की तरफ जा रहे हो, मगर आज जो आपने बताया मुझे पता चला इस वक्त कि मेरा सफर कहां पर आगे खत्म हो रहा है। आपने देखा आखिरी असर के हंगाम में, तो आशूरे के सुबह में तो वो आ गए था। और ये कैस जो है शुहदा करबला का नाम जो 72, उसमें आप देखिएगा कैस इब्न अब्दुल मसीह, इसका लंबा चौड़ा वाकया जिसको मैंने शॉर्ट करके बताया। असर के हंगाम में पहुंचा और एक मतलब इमाम हुसैन ने कहा सुबह से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे कौन कौन से दोस्त है, कहाँ कहाँ है, तो मुझे पता है कि आ गए ना अब्दुल मसीह। कैसे अब्दुल मसीह तलवार उठा के इजाजत की है, जबरदस्त जंग की और फिर शहीद हुए, शुहदा में जनाब दाखिल हो गए। अल्लाह, घंटों में कहां से कहां पहुंच गए। ये तोहफा मिला था इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। इसलिए हम बच्चे हैं, अभी मसाइल की जुमले हमारे बिरादर मोहतरम ने पढ़े। जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा, कुछ लोग जवानी में बूढ़े हो गए, बस गुजार दी। कुछ लोग जवानी में बूढ़े हो गए। जनाबे फातिमा ज़हरा की शहादत के वक्त लोगों ने छुपाया। डरबन में प्रोग्राम था, बहुत बड़े गाने बड़े थे। अजाब फातिमा के ने पूछा कितने उम्र थी जनाब फातिमा ज़हरा की? 25 बात कब जानते भैया? ये लवर ऑफ द फातिमा ज़हरा को बहुत प्यार करते हैं, बहुत मानते हैं। इतने बड़े गाने 2-4 शिकायत सब के सब सौदर सब वो सब उनका प्लीज इन द एज ऑफ द फातिमा ज़हरा। खाली आपको उन्हें उम्र की एक भी हाथ में लेकिन दुश्मनों ने जनाब फातिमा ज़हरा को कैसे छुपाया? उन्होंने कहा 18 इयर्स वहां मतलब पस्ती टूटी हुई थी। जैसे जब पस्ती टूटी हुई थी, स्ट्रीट लेकर चलती थी,
کہ یہ کیسے؟ ہم نے تو پہلی مرتبہ سنا، آج تک کسی نے ہم لوگ کو بتایا نہیں۔ دشمن نہیں بتاتے۔ امام حسن کی شہادت ہے آج، جا کے پوری مسلمانوں کی مسجدوں میں جا کے دیکھیں ایک کوئی مسجد نہیں ملے گی غیر شیعہ کی جائے امام حسن کا۔ اس نے جیسے امام حسن کی شہادت منائیں گے فوراً سامنے آ جائے گا تیر کس نے چلایا تھا جنازے پر، فوراً آ جائے گا کہ کفن لال کیوں ہو گیا تھا۔ آج شب شہادت امام رضا علیہ السلام، افسوس میں زیادہ نہیں کچھ پڑھ سکتا امام رضا کے لیے۔ امام رضا کو جب ایک مرتبہ شہید کیا گیا تھا تو پیاس بہت لگ رہی تھی، تو پانی دیتے کہا نہیں پانی نہیں پیئیں گے، ہم چاہتے ہیں اپنا جد حسین کی طرح جائیں پیاس سے، کیونکہ جس کو زہر ملتا ہے نا اس کو پیاس بہت لگتی ہے۔ ایک مرتبہ کہا کہ یہ فرش ہٹا دو، ابا سر سے کہا فرش ہٹا دو، کہا کیوں بولا؟ کہا جس وقت گردن کٹ رہی تھی نا تو میرا جد آقا حسین ایڑیا رگڑ رہا تھا، میں چاہتا ہوں جب اس دنیا سے جاؤ تو میں بھی ایڑیا رگڑ رہا ہوں۔ حضرت گرامی کچھ لوگ جوان بوڑھے ہو گئے جس میں سے جناب زہرا ہے، ایک مدت 18 سال کی عمر میں جھک گئی تھی اور تمام بال پک گئے تھے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے۔ امام سجاد بھی جوان تھے اور جوانی میں بوڑھے ہو گئے تھے۔ میرے عزیزان گرامی ایک مرتبہ محمد حنفیہ نے ایک مرتبہ جب واپس آیا ہے قافلہ تو امام محمد باقر سے کہا کہ سید سجاد نظر نہیں آ رہے ہیں، وہ تو بیٹھے تو وہ بوڑھا آدمی جو ہے وہ میرا امام سید سجاد ہے، یہ گیا تھا تو بچہ تھا۔ اللہ اکبر، امام سجاد بوڑھے ہو گئے تھے۔ اللہ اکبر، اجرکم عند اللہ بھی آپ نے سنا نا، جوان بوڑھے ہو گئے تھے۔ ایک ایسا بھی مرحلہ ہے جس میں بچے بوڑھے ہو گئے تھے۔ اللہ اکبر، کیونکہ سنا 4 سال کی حسین کی بچی سکینہ، اللہ اکبر، جس کے سر کے بال پک گئے تھے، 4 سال میں جناب سکینہ بوڑھی ہو گئی تھی۔ اجرکم عند اللہ، خدا کوئی غم میں نہ رلائے سوائے مظلوم کربلا کے غم کے۔ اللہ اکبر، آج بھی جناب سکینہ کا مزار سناٹا ہے، کربلا میں کروڑوں لوگ پہنچ رہے ہیں۔ یا ہمارے مسجد گلشن حسینی میں لاکھوں لوگ، ہزاروں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، ملائکہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اجرکم عند اللہ عزیزان گرامی، مگر جناب سکینہ کی قبر اس وقت شام کے اندر میں آج اس کے انداز سے بے چراغ ہے، یا کوئی چراغ جلانے والا نہیں ہے۔ جناب زینب کا مزار آج بھی اس وقت جناب زینب کا مزار دشمنوں میں گھرا ہوا ہے۔ بس بیچاری جملے اولاد کی زحمت تمام کرنے کی طرف آگے بڑھنا ہو۔ عزیزان گرامی، ایک مرتبہ جناب سکینہ روتے روتے جب ایک آواز بلند ہوئی تو یزید نے پوچھا، چونکہ اس کے محل کے بغل میں قید خانہ تھا، یہ بچی کیوں رو رہی ہے؟ کہا خواب میں اپنے بابا کو دیکھا ہے۔ کوئی بچی روتی تو اس کو دلاسا دیتے ہیں نا، اس خبیث یزید نے امام حسین کے کٹا ہوا سر جناب سکینہ کے گود میں لا کے رکھوا دیا۔ اب جیسی جناب سکینہ نے اپنے بابا کا سر دیکھا، ایک مرتبہ بڑا بابا ابھی تو آپ خواب میں آئے تھے، کس نے آپ کے سر کو کاٹ دیا؟ کس نے سر کو قلم کر دیا؟ اللہ وہ روتے روتے آواز بند ہو گئی۔ جیسی آواز بند ہو گئی جناب سکینہ اٹھی، قریب آئی ام کلثوم کے ساتھ، آنے کے بعد کہا سکینہ اٹھو بچے، بہت تھک چکی ہیں آپ۔ اور جیسے ایک مرتبہ جناب زینب کو کچھ احساس ہوا، ہاتھ جیسی پکڑا، ایک جملہ کا ایک مرتبہ پورے قید خانے میں قیامت برپا ہوئی، واہ سکینہ واہ حسینہ کی آواز بلند ہوئی۔ غسل کا اہتمام کرنے کے لیے غسالہ بلائی گئی۔ جیسی غسالہ آئی ہے نا، ایک مرتبہ ایک طرف کے پیچھے ہٹ گئی، کہا میں غسل نہیں دے سکتی اس بچی کو غسل نہیں دے سکتی۔ کہا کیوں؟ کہا وجہ یہ ہے، ایک مرتبہ جناب زینب امام سجاد کے پاس آئی، کہا بیٹا تم امام وقت ہو، یہ ایک مسئلہ آ گیا ہے، ذرا مسئلے کا جواب دے دے۔ کہا پھوپھی اماں آپ تو خود عالمہ ہے، آپ عالمہ غیر معلمہ ہے،
फाहिमा गैर मुफाहिमा है। आपको तो अल्लाह की तरफ से मिला है, आपको तो सब कुछ मालूम है, क्या बात है? कहा बेटा बात ये है, गुस्ल देने वाली हट गई है। कहा एक चिल्ला के हट गई है। कहा क्या बात है? कहा चूंकि उसको ऊंट के पीठ पर बांध दिया गया था। अब जो थी वो बिगड़ कचावा की थी। अब जनाब सकीना को जो बांध दिया गया था, जनाब सकीना का कपड़ा एक जिस्म से चिपक चुका है। अब चमड़े से हटाना मुमकिन नहीं है। क्या किया जाए? आप इमाम वक्त बताए, या कपड़े के ऊपर से गुस्ल दिया जाए या चमड़े को हटाया जाए? अल्लाह अकबर। जनाब सज्जाद ने अपनी बहन का जब ये हाल सुना, सर झुका लिया। कभी अम्मा गुस्ल आप ही दे, और ऐसी अंदाज से दे। जब गुस्ल हो गया, 3 दिन का पानी जो मिलने को था, जनाब ज़ैनब ने गुस्ल के लिए एक मर्तबा मंगवा लिया, गुस्ल दिया, कफन पहनाया। ऐसी कफन पहना के अब जनाब सज्जाद उठे। हाथों में हथकड़ियां है, पैरों में बेड़ियां है, और एक मर्तबा गले में तोके खारदार को संभालते हुए अब एक मर्तबा जनाब सकीना के नहीं से जिस्म को जो ज़ईफ हो चुकी थी उठाया, और उठाने के बाद कब्र के पास पहुंचे। कहा ये अमानत है जो हम अब जमीन के लिए रवाना कर रहे हैं। देखा है रिवायत में कि मिलता है कि 2 हाथ बुलंद हुए, लाओ सज्जाद मेरी सकीना को मेरे हवाले करो। बहुत तड़प रही थी मेरी बच्ची। जब एक बता आजादी मिली है ना, तो 2 तमाम सामान आए, आखिर में छोटी सी चादर भी आई। जैसी चादर आई, जनाब ज़ैनब चादर को लेकर कब्र जनाब सकीना का पहुंची। का बेटी तुम्हें पर्दे का बड़ा ख्याल था, ये लो चादर एक पर्दे कब्र पर उड़ा दिया। अब जो ये काफिला पहुंचा है करबला, जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ऊंट से गिरी और कहा भैया बहन आपसे शर्मिंदा है, तो आपने अमानत दी थी, वो अमानत शाम में जिंदान में रह गई है। अब सकीना को अपने साथ न ला सके। सकीना शाम में दफन हो गई। अल्लाह लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वरज़क़ना क़ज़ाअहु व तस्लीमहु लिअम्रिहि। बिस्मिकल अज़ीमुल अअज़म तस्मत व सफ़ीक या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। परवरदिगार है तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का हमारी इस मुख्तसर सी इबादत को कबूल फरमा। जितने मुमिनीन यहाँ तशरीफ़ फरमा है सबों को एक मरतबा फिर से करबला मुअद्दा मस्जिद मुक़द्दस मदीने मुनव्वरे की ज़ियारत के शरफ से मुशर्रफ फरमा। परवरदिगार जो आंसू हमारे और आपके निकले हैं इनको रुमाल जनाब ज़हरा में जगह इनायत फरमा। जितने मुमिनीन करबला में मौजूद है उन सबों की जान माल इज्जत आपकी हिफाजत फरमा। हालात बड़े खतरनाक तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, शिया वर्सेस वर्ल्ड हो रहा है। ऐ परवरदिगार आलम दुनिया में जिस महाज के ऊपर हमारे शिया लेबनान में हो या यमन में हो या इराक में हो या ईरान में हो खड़े हैं, पूरी दुनिया एक तरफ खड़ी है। परवरदिगार आलम ये तमाम दुश्मनान इस्लाम को भी इसको नाबूद फरमा। परवरदिगार आलम जो हमारे मुजाहिदीन हमारे अज़ीज़ान जो इस्लाम करबला और नजफ और सामर्दा बैतुल मुक़द्दस और खाने काबा को बचाने के लिए खड़े हुए हैं शेयान हैदर कर्रार, इन सबों को कामयाबी और कामरानी इनायत फरमा। परवरदिगार आलम मेरे ईमान के ज़ुहूर में ताजील फरमा। उनका ज़ुहूर और इनके आवान अंसार और दोस्तों में शुमार फरमा। मुक़ब्बल बिल नहीं नकद समीर अली मातम हुसैन या हुसैन।